کہ ابو بکر الفارسی سے کسی نے پوچھا کہ انورڈ سائلنس جو ہے وہ کیسے پریکٹس کی جائے. انورڈ سائلنس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ کام ہیں بالکل. ہی سیڈ اٹ از ٹو ابینڈن پری آکوپیشن ود دی پاسٹ اینڈ دا فیوچر. سبحان اللہ. ترک الاشغال بالماضی والمستقبل، کہ ترک کر دو. انورڈ سائلنس کا مطلب ہے کہ تم ماضی اور مستقبل کے تھاٹس کو ترک کر کے پریزنٹ پہ فوکس کرو. کتنی خوبصورت بات. پریزنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کروں، کہ کل کو مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اگر مجھے موت آ جاتی ہے. دس از پریزنٹ. اس کے بارے میں سوچیں نا. ہم فیوچر کی پلاننگ، ایسی باتیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. اوور تھنکنگ. اور ماضی کے بارے میں باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا، میری زندگی میں بہت سی کمیاں ہیں، اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ. انورڈ سائلنس پریکٹس کرنی ہے تو ماضی سے جان چھٹوائیں، فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ہاں پلاننگ کریں، میں نہیں کہہ رہا پلاننگ نہیں کرنی، لیکن فیوچر کے فیئرز کو چھوڑ دیں. فیوچر کو سوچ کے اپنے آپ کو مت جو ہے وہ ٹارچر کریں کہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ذکر کریں پلیز، اپنے مائنڈ کو پیس دیں، ذکر کریں، ذکر کو پریکٹس کریں. یہ میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی مائنڈ فلنس کے حوالے سے. بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ میٹر ان آور لائفس. مائنڈ فل ہو جائیں، اللہ کے بارے میں مائنڈ فل ہو جائیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا بی مائنڈ فل آف اللہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز. اللہ سے مائنڈ فل ہو جا، اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان کر دے. اور یہ چیز ہم نے اپلائی کر کے دیکھی ہے. انسان پھسل جاتا ہے، انسان ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ استغفار کو پریکٹس کریں، نماز کو بہت بہتر بنائیں، فوکس رہ کے نماز پڑھیں، اور پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ذکر کریں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں اکثر لایا کریں، چاہے گناہ کی اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں لے آیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہ کریں. شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میری تو ڈریسنگ ہی نہیں ٹھیک، میں کیا منہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو. یہ باتیں مت سوچیں. اللہ تعالیٰ سیز یور ہارٹس. یس ڈریسنگ ڈز میٹر، میں انکار نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کا بھی ایک کوڈ ڈیفائن کیا، لیکن اپنے آپ کو زیادہ ڈیگریڈ نہ کریں اس حوالے سے. نماز پڑھیں، ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائیں، ذکر کریں وہاں پہ بیٹھ کے. کتنے اذکار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ منت، سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ منت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اینڈ دین آیت الکرسی، پھر تینوں کل، پھر اور بھی کئی اذکار ہیں. استغفر اللہ کو آپ شامل کر لیں، درود ابراہیمی کو آپ شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ شامل کر لیں. تو جب بھی آپ، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹس لگیں گے، 10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگے گا. اس سے کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس رہے گا، سائلنس کی عادت ہو جائے گی. آپ کو موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانا ہے سلام پھیرنے کے بعد. موبائل فون جیب میں ہی ہوگا، نہ آپ کے سامنے ہوگا. صرف یہ اذکار کریں بیٹھ کے، اور پھر وہ سکون دیکھیں جو آپ کو ملے گا. پھر وہ جو بے چینی ہے نا، دیکھیں وہ کیسے غائب ہوتی ہے. وہ جو جلد بازی ہے نا پرسنالٹی کی، وہ دیکھیے گا آپ کے کیسے سیٹ ہوتی ہے آپ کی. یہ ہے بیسیکلی فارمولا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان.
सुनन अल कुबरा हदीस नंबर 18651। तान्नी, इसको कहते हैं तान्नी, तान्ननी, डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या? इट मीन्स टू बी केयरफुल एंड टू टेक वंस टाइम टू रिएक्ट प्रॉपरली। एक किताब है ट्रिगर के नाम से, और उसमें जो ऑथर है उसने पूरी बुक में यही बात डिस्कस की है कि जब आपके माइंड में एक थॉट आता है, एक चीज़ ट्रिगर होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको लिफ्ट कराते हो कि नहीं कराते हो। और अगर करा देते हो तो उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रिगर आता है, एक और ट्रिगर आता है, फिर एक और ट्रिगर आता है। इसलिए डेलिब्रेशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना, केयरफुल होके, टेकिंग योर टाइम, उसके बाद रिएक्ट करें। गुस्से में कभी रिएक्ट ना करें, पैनिक होके कभी रिएक्ट ना करें। गिव योर सेल्फ टाइम, टेक योर टाइम। आप इंसान हैं, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, जल्दबाजी मत करें। तो हदीस है जी के डेलिब्रेशन इज़ फ्रॉम अल्लाह एंड रेकलेसनेस इज़ फ्रॉम शैतान। जल्दबाजी और चीज़ पे फ़ौरन से अमल कर लेना, अपने थॉट्स को खुला छोड़ देना, थॉट्स को लिफ्ट कराना है शैतान की तरफ से, और ये आपके माइंडफुलनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। अल कुशैरी, ये भी हमारे इस्लाफ में से गुजरे। अल कुशैरी राइट्स, सम ऑफ द प्रेडिसेसर सेड, whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts, Allah will protect him in his limbs. जो भी इंसान अल्लाह के हवाले से माइंडफुल होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हरकात और सकनात को प्रोटेक्ट करेंगे। ये उस हदीस की तर्जुमानी भी है ना कि जो कोई नवाफिल में बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाते हैं, अल्लाह ताला जो है वो उसको फिर वही काम, अल्लाह ताला उसकी आइज़ बन जाते हैं, अल्लाह ताला उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ अल्लाह ले जाना चाहे। इसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसके अंदर आ जाते हैं। इस हदीस का मतलब ये कि अल्लाह ताला फिर उसे वही दिखाते हैं जो अल्लाह दिखाना चाहते हैं। अल्लाह फिर उसे उसके हाथ से वही एक्ट्स कराते हैं जो कराना चाहते हैं। देखे ना, कई लोग हैं वो चैरिटी कर रहे हैं, वो कितने नेक कामों में मुलविस हैं, अल्लाह ताला करा रहे हैं, अल्लाह ताला उसके वली बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाए। जो कोई अल्लाह ताला के हवाले से माइंडफुल होगा, अल्लाह ताला उसके लिम्स को प्रोटेक्ट करेगा। और लास्टली ये कि इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आए, इनका मजाक ना बनाएं। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके मुंह से निकलने चाहिए ताकि कल को मौत के वक्त जो है वो यही अल्फाज आपके मुंह से निकलें, बजाय कि कोई बॉलीवुड का सॉन्ग आपके मुंह से निकल रहा हो। अल्लाह माफ़ करे। तो these were some of the suggestions regarding mindfulness. अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को खूबसूरत बनाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला से माइंडफुल हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।